بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا، میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ بن جائے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی۔ اگرچہ میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرنے آتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دنیاوی نقصان دینی نقصان سے کم تر ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے اکثر کثرت کے ساتھ قبرستان جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا، زنجیر پکڑو، اس کے منہ میں داخل کر کے نکالو۔ وہ مردہ کہنے لگا، یا عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا تو میں سنا لوگوں کے سامنے یہ اعمال کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا، تو نے میرا کچھ بھی خیال نہ کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے۔ اس کے محلات اس کے اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ لوٹیں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر یہ زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادہ تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادہ تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کرتے، میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو آج انکساری کے ساتھ ملتے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے، مجھ سے ڈرتے نہیں تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے، میری عزت نہیں کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔